نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم۔ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اعمال وہ محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کیے۔ نوافل آدمی جتنے مرضی پڑھے لیکن فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نفلی عبادت کا بھی ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتے اپنی رحمت سے۔ یہ خاص رحمت کا مہینہ ہے، اس کے فضائل پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب آج تھوڑے سے مسائل ضروری جس کے اوپر روزے کا صحیح ہونا موقوف ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان بے علمی کی وجہ سے ایسے کام کر لیتا ہے جس سے اس کا عبادت یا روزہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس لیے ان باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ سحری اور افطاری سے متعلق سحری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اور فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں یہ بھی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، بس رات کو کھا لیا، تو ہمارے ہاں سحری کے وقت کھانا یہ مستحب ہے، سحری کھانا۔ البتہ اگر آدمی نیت ہے سحری کی نہیں اٹھ سکا تو اس کی وجہ سے بعض لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سحری کھانا کوئی فرض یا واجب لازم نہیں ہے، سحری کھانا ایک برکت کی چیز ہے، مستحب ہے، اگر اٹھ جائے تو آدمی کھا لے، نہیں اٹھ سکا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ سحری کے بغیر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دوسری غلطی عوام کے اندر جو مشہور ہے کہ تراویح کو روزے کا ایک جز اور حصہ سمجھتے ہیں، کہتے آج میں روزہ نہیں رکھا، کیوں کہ تراویح میری چھوٹ گئی تھی اس لیے روزہ بھی نہیں رکھا۔ حالانکہ روزہ اور تراویح یہ دو علیحدہ علیحدہ عبادتیں ہیں۔ رمضان کی رات کی عبادت تراویح ہے اور دن کی عبادت روزہ ہے۔ کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، گھر میں چلنے پھرنے سے معذور ہے، ٹانگ اس کی خراب ہے، لیکن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر تراویح نہیں پڑھنے جا سکتا مسجد میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت سے ہی پڑھے، اگر مسجد میں نہیں جا سکتا گھر میں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو حافظ قرآن ہے تو اکیلا بھی گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے مسجد میں بھی ضروری نہیں ہے کہ تراویح پڑھے۔ جہاں مرضی تراویح بندہ جماعت اس کی کرا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے جو قرآن کے حافظ ہیں اکثر ان کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ کوئی مسجد نہیں ملتی سنانے کے لیے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی ہر ایک کو ملے، کیونکہ جتنی مسجدیں ہیں حافظ قرآن اس سے کہیں زیادہ ہے، اور حفظ اسی صورت میں پختہ یاد رہتا ہے جب آدمی تراویح کے اندر قرآن سناتا ہے، اسی کو یاد رہتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو حافظ قرآن کو سنانا چاہیے، خود اکیلے پڑھ لے یا گھر والوں کو جمع کر لے، کسی بیٹھک میں پڑھ لے، کسی کارخانے میں، مدرسے میں، جہاں مرضی جماعت چند آدمی مل کے، لیکن قرآن سنانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے کہ مسجد نہیں ملی، یا کوئی آدمی کہہ دے میں تراویح میری چھوٹ گئی ہے سفر میں اس لیے میں روزہ بھی نہیں رکھتا، تو یہ غلط بات۔ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی سنتیں ہیں ان کی تاکید ہے، ظہر کی سنتیں ہیں
اس کی تاکید ہے، اگر آدمی اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، تارک سنت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنا، عورتیں ہوں یا مرد ہو، یہ سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ عورتیں البتہ حکم ان کے لیے یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر پڑھیں، جماعت بھی نہ کرائیں، اکیلے اکیلے عورتیں اپنے گھروں کے اندر تراویح پڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں یہ حکم۔ اگر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، کسی وجہ سے سفر میں تھا، گھر پہنچ کے سحری سے پہلے پہلے تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ رات کی نماز ہے۔ تو بہرحال یہ تراویح کے متعلق اور سحری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ سحری کھانا یہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس میں ترغیب آئی ہے کہ چاہے ایک گھونٹ لسی کا پی لو، ایک کھجور ہی کھا لو، زیادہ نہیں دل کر رہا کھانے کو، جیسے شروع رمضان میں ہوتا ہے، انسان کا معمول نہیں ہوتا سحری کے وقت کچھ کھانے پینے کا، تو آدمی اٹھ کے ایک گھونٹ پانی کا پی لے، کوئی کھجور کھا لے یا کوئی بھی چیز کھا لے گا، اس کو سحری کا ثواب مل جائے گا۔ رات کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، تو رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں، وہ مناسب نہیں۔ رات کا آخری جو چھٹا حصہ ہوتا ہے، مغرب سے صبح صادق تک، صبح فجر کا ٹائم ہونے تک جو حصے ہیں، سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 6 حصے کر کے آخری جو چھٹا حصہ ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آدمی اٹھتا ہے سحری کے لیے تو تہجد پڑھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، 2-4 نفل پڑھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اکثر 8 رکعت پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں تہجد کی، ورنہ 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنی بھی آسانی ہو، سہولت تو اٹھا ہوتا ہے، وضو بھی آدمی کرتا ہے، معاد ہوتا ہے تو وضو کر کے 2-4 نفل ہی پڑھ لے جب تک سحری تیار نہیں ہوتی۔ یہ مفت کی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور بہت بڑی نوافل کے اندر نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز جو ہے تہجد کی نماز، اور اس کا کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے، جیسے صبح کی 2 فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح تہجد کی بھی 2 کر کے آدمی پڑھ لے۔ تو سحری کے اندر اور افطاری میں کھجور کھانا یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کھجور سے افطار کرتے تھے یا سحری کے وقت کھجور کھاتے تھے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح روزہ افطار کرے تو پانی کے ساتھ افطار کرے یا کھجور کے ساتھ۔ یہ جو نمک کے ساتھ افطار کرنے کا رواج ہے یا اس کو فضیلت سمجھتے ہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے سنی سنائی بات ہے نمک کے ساتھ افطار کرنا، یا پہلے عشرے میں کہتے ہیں نمک سے، دوسرے سے کھجور سے، پانی سے، ایسے نہیں ہے، بلکہ پورا رمضان کھجور سے افطار کرے یا پانی سے افطار کرے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو سحری کے متعلق ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، اکثر روزہ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کہ جب اذانیں ہو جاتی ہیں سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں یا جب تک پلیٹ میں آئیے کھا لیا جائے، تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اذان دی جاتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، جب صبح صادق فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت اذانیں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے فجر کی اذان دینا صحیح نہیں ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد کھانا صحیح نہیں ہے، 1 منٹ بھی آدمی لیٹ کر دے گا کہ ابھی سحری بند ہوئی ہے تو 1 منٹ بھی کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ حکم ہے کہ منہ کے اندر اگر لقمہ ہے ادھر سے سحری کا وقت ختم ہو گیا تو فوراً اس کو بھی اندر نہ لے کے جائے، اس کو باہر نکالے، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو پلیٹ میں ہے، پیالے میں ہے وہ کھا لے، اس کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں۔
بچپن میں ایسے ہوتا تھا، جیسے ہی وصل ہوا، سحری کا ٹائم بند ہوا، جلدی سے پانی پی لو، تو اچھا بھلا روزہ رکھا، سحری رکھی ہے، اب وصل ہو گیا تھی، جلدی سے پانی پی لو، تو الٹا روزے کو خراب کرنے والی یہ چیز ہے۔ اکثر لوگ اس کے خیال نہیں کرتے۔ تو دوسرا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، آدمی بالکل عین آخر پہ نہ کھائے۔ سحری کا آخر وقت میں کھانا مستحب ہے، جس میں شک نہ ہو۔ جب شک میں بات آ جائے کہ اب پتہ نہیں ٹائم رہا ہے نہیں رہا، تو اس وقت نہ کھائے، اس سے پہلے 2-4 منٹ، اور دل میں نیت بھی کر لے روزہ رکھنے کی، کہ میں کل کے رمضان کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آدمی نے صبح کو رات کو سویا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا سفر پہ جانا تھا اور روزہ نہیں رکھا اس نے، تو صبح کو جب بیدار ہوا 8-9-10 بجے، تو اس نے سوچا اب تو ٹریفک بند ہے، ہڑتال ہے، احتجاج ہے، اب میں کہیں جا نہیں سکتا سفر پہ، گھر پہ ہی ہوں، تو چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو جب تک کھایا پیا نہیں ہے، اس وقت تک بندہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے، چاہے 10 بجے ہے، 11 بجے ہے۔ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے، آدھا دن ہونے سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب تک جتنا ٹائم ہے اس کا آدھا کر لے، تو اس سے پہلے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو سحری سے لے کر اب تک۔ باقی نیت نہیں بھی کی رمضان کے روزے کی مستقل، لیکن روزہ رکھا اور سارا دن دل میں ہے اس کا، اتنا ہی کافی ہے دل میں ہونا، زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آدمی نے روزہ نہیں رکھا، نیت کوئی نہیں کی، روزے کا رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر وہ سحری کے وقت سویا، ڈیوٹی پہ آ کے اور افطاری کے وقت اٹھا، کہتا چلو اب تو روزہ گزر ہی گیا، میں افطار کر لوں، روزے کی نیت اب نہیں کر سکتا، نصف النہار آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ یا ویسے ہی اس نے سحری سے پہلے کھانا چھوڑا اور مغرب کے بعد کھایا، لیکن نیت نہیں کی روزے کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ نیت ضروری ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے، بغیر نیت کے اگر 2 دن بھی نہیں کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں شمار ہوگا۔ روزہ کہتے ہیں نیت کر کے کھانا پینا اور جماع کو چھوڑنا، نیت کر کے سحری سے لے کر افطاری تک، صبح صادق سے لے کر مغرب تک، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ سحری کے متعلق چند باتیں تھیں، اور افطاری کے متعلق بعض لوگ بہت ہی جلدی تیار کر کے سارا کچھ آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تیار ہو کر، ذرا سی کسی بچے نے بھی منہ سے وسل بجا دی تو یہ جلدی سے کھا لیتے۔ تو اگر چند منٹ پہلے بھی اس نے، سیکنڈ پہلے کھا لیا، ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تو اس نے کھا لیا، بھولے سے کھا لیا، کسی بچے نے ویسے ہی منہ سے بجا دیے سائرن، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ کسی جگہ سے جلدی سائرن بج جاتا ہے، کسی جگہ سے دیر سے، کبھی جلدی تھوڑی اذان ہوتی ہے، 1-8 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے گھڑیوں کے اندر بھی، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب دل کو اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ واقعی ٹائم ہو گیا، کسی مسجد والے کی گھڑی آگے بھی ہوتی ہے، 1-8 منٹ کسی کی پیچھے ہوتی ہے، تو تسلی اور اطمینان جب دل کو یقین ہو جائے کہ روزہ کھل گیا، اس وقت روزہ کھولے، غلطی سے بھی پہلے کھولے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان مسائل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر چند مسائل ضروری روزے کے متعلق، کہ اگر آدمی شروع میں رمضان کے ایسے ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی، روزہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی کھا پی لیتا ہے، پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی اٹھا کے،
تو چاہے پیٹ بھر کے بھی اس نے کھانا کھا لیا، پھر روزہ یاد نہیں تھا، پھر یاد آیا کھانے کے بعد، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ کسی ماڑے سے آدمی کو دیکھا کھا پی رہا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں تو اس کو یاد بھی نہ کروائے، اس کو کھانے دے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہے، بھولا ہوا ہے کھا رہا ہے، اس کو کھانے دے۔ کوئی صحت مند آدمی فٹ ہے، چوکس ہے، اس کو یاد کروا دے، یار تمہارا تو روزہ، کوئی ماڑا ہے تو اس کو کھانے دے، تو روزہ بھی ہو جائے گا اور اس کا کھانا پینا بھی ہو جائے گا۔ تو غلطی سے بھولے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے آدمی کے کلی کی گرگرا کیا تو حلق میں پانی چلا گیا، اگر روزہ اس کو یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کو روزہ یاد ہے تو گرگرا کیا تو پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو تو اس میں گرگرا نہیں کرنا۔ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو یا وضو ہو، اس میں گرگرا نہ کرے، صرف کلی کرے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں حلق میں پانی نہ چلا جائے۔ اگر بے احتیاطی کی وجہ سے وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے احتیاط کے ساتھ کلی۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی پانی نہیں چڑھانا چاہیے، چاہے غسل میں ہو چاہے وضو میں ہو، روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ناک سے بھی پانی دماغ میں چلا گیا یا حلق میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ اگر کسی کو خود بخود قے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے کئی دفعہ خود بخود آئی ہے اور باہر نکال دی ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو سوتے میں احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، منجن ہوتی ہے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں مکروہ اور منع ہے۔ اگر حلق میں چلی گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تازی ہو درخت کی یا سوکھی ہوئی ہو، وہ بلکہ افضل ہے اور بہتر ہے، مسواک کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کو انجیکشن کی ضرورت پڑ گئی بیماری کی وجہ سے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا، چاہے وین میں ہو چاہے مسل میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حتیٰ کہ کسی کو زیادہ تکلیف ہوئی، اس نے ڈرپ لگوا لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کسی کو روزہ لگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے چلو میں پانی نہیں پیتا، ڈرپ ہی لگوا لیتا ہوں طاقت کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے اور منع ہے، لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اسی طرح کسی کو بلڈ دینے کی، خون دینے کی ضرورت پڑ گئی، ایک بوتل خون نکلوایا تو کسی کو دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو لگایا کیا روزے کیا اس کا تھا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسی بیماری تکلیف آئے روزے میں تو آدمی منہ سے گولی دوائی نہ کھائے بلکہ ٹیکا لگوا لے، انجیکشن، تو اس کے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور دوائی بھی اس کے بدن میں چلی جائے گی۔ جب یہ مسائل معلوم ہوں گے تو ہمارا روزہ صحیح ہوگا اور اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔